اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ فلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین۔ سورہ انبیاء کا ترجمہ جاری تھا آیت نمبر 66 سے لے کے 70 تک۔ قال افتعبدون من دون اللہ، جناب ابراہیم نے اعتراض کرتے ہوئے کہا تو کیا تم سب عبادت کرتے ہو خدا کے علاوہ؟ یہاں تو کیا، یہاں کیا کے معنی میں نہ لیں، کیوں کے معنی لیں۔ تو کیوں تم سب عبادت کرتے ہو خدا کے علاوہ ان معبودوں کی جو تمہیں کسی چیز کا نفع نہیں دیتے اور نہ ہی کوئی ضرر تمہیں پہنچا سکتے ہیں، نہ نقصان، یعنی نہ زندگی کے مالک ہے نہ موت کے مالک ہے، نہ ہی موت کے مالک ہے۔ بس ان بتوں کو کوئی علم نہیں، ان بتوں کو کوئی قدرت نہیں، نہ یہ بات کرنے والے ہیں، اپنا دفاع کرنے والے ہیں، نہ نفع دینے والے نہ نقصان دینے والے ہیں۔ ٹھیک، بس جناب ابراہیم علیہ السلام نے اعتراض کرتے ہوئے کہا قال یہاں کیا کے معنی میں نہیں ہے، کیوں کے معنی میں، کیوں تم سب عبادت کرتے ہو خدا کے علاوہ ایسے معبودوں کی جو نہ نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے، نہ زندگی کے مالک ہیں نہ موت کے مالک ہیں، نہ خود اپنا دفاع کر سکتے ہیں نہ نفع دینے والی بات کر سکتے ہیں۔ اف لکم، بس اگر نفع دینے والی بات نہیں کر سکتے تو آج تم شرمندہ ہو، آج تم شرمندہ ہو۔ اپنے فطرت کی طرف غور کیا، انہوں نے فطرت کی طرف جب غور کیا، فطرت کی طرف جب جھانکا، آیت نمبر 64 نے کہا فرجعوا الی انفسہم، اپنے ضمیروں کی طرف رجوع کیا، اپنی فطرت کی طرف رجوع کیا، تو پایا کہ ہم بتوں کی عبادت کر کے ظالم بن گئے۔ بس فطرت توحیدانہ ہے انسان کی، جب انہیں فطرت کی طرف انہوں نے رجوع کیا تو کہا کہ ظالم بن گئے ہیں، کیونکہ شرک کر لیا۔ ٹھیک، اف لکم، میں بیزار ہوں، جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں بیزار ہوں تم سے یعنی تمہارے شرک سے، تمہارے اس عقیدے سے، ولما تعبدون، تمہارے اس مشرکانہ اعمال سے اور ان معبودوں سے جن کی تم عبادت کرتے ہو خدا کے علاوہ۔ افلا تعقلون، تو کیا تم سب نہیں سمجھتے، عقل نہیں رکھتے؟ یہ عقل عملی ہے، یعنی کیا تم سب خدا واحد کی عبادت کا ارادہ کیوں نہیں کرتے؟ کیوں تم سب خدا واحد کی عبادت کا ارادہ اور عزم نہیں کرتے؟ اسے کہتے ہیں عقل عملی۔ عقل عملی عزم و ارادہ کرنا، بس کیوں تم سب خدا واحد کی عبادت کرنے میں کا عزم نہیں کرتے؟ کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا ہے العقل ما عبد بہ الرحمن، عقل وہ ہے کہ خدا رحمان کی جس کے ذریعے عبادت کی جائے، وہ عزم اور ارادہ جس کے ارادہ کیا جائے خدا رحمان کی عبادت کا۔ بس ان کی عقل اسیر ہو چکی تھی خواہشات نفسانی کے تحت، امیر ان کا خواہشات نفسانی تھا۔ کہ امام فرماتے ہیں امام علی کم من عقل اسیر، کتنی عقلیں اسیر ہو جاتی ہیں کہ ان کے امیر بن جاتے ہیں خواہشات نفسانی۔ قالو، بس ان باتوں کی وجہ سے اس گروہ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے کہا کہ جو اپنے آباء و اجداد کی سنت پہ چل رہے تھے، بتوں کی عبادت کر رہے تھے، اب جب جناب ابراہیم کی باتوں کا جواب دینے سے قاصر ہو گئے تو انہوں نے یہ کہا، جواب نہیں دے پائے، دلائل نہیں دے پائے، برہانات نہیں دے پائے۔ حرقوہ، اسے آگ میں جلا دو اور اپنے معبودوں کی نصرت کرو۔ بس نصرت کرنے والے، ماننے والے اپنے معبودوں کی نصرت کر رہے تھے، تعجب۔ بس ونصروا آلہتکم، بس مدد کرو اپنے معبودوں کی، ان کنتم فاعلین، اگر تم اسے سزا دینے والے ہو تو جلانے والا کام کرو، اسے جلاؤ۔ قلنا، ہم نے کہا، ایک خطاب تشریعی نہیں، کیونکہ اب خطاب ہو رہا ہے آگ سے خطاب تکوینی ہے۔ قلنا، ہم نے کہا، یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جائے ابراہیم پر سلامتی والی، بس یہ خطاب تکوینی ہے۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، انہوں نے ارادہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام پر چال چلنے کا ارادہ کیا تاکہ نور توحید کو وہ خاموش کر سکے، نور توحید کو وہ خاموش، چال یہ چلی کہ جناب ابراہیم کو جلا دیں تاکہ توحید کی باتیں ہم نہ سنیں، خدا واحد کی باتیں نہ سنیں، بس یہ چال تھی جناب ابراہیم کے جلانے کی چال۔ فَأَرَادُوا بِهِ،
بس انہوں نے اس کے ذریعے ارادہ کیا یہ آگ میں جلانے کے حکم کے ذریعے اس چال کا تاکہ نور توحید کو خاموش کر سکیں. فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَكْثَرِينَ، ہم نے ابراہیم کو نجات دی اور ہم نے انہیں سب سے زیادہ خسارہ پانے والا قرار دیا. یہ سب سے زیادہ انہوں نے خسارہ پایا. دیکھیں، پہلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دلائل اور برہانات کے جوابات نہیں دے پائے. پہلا خسارہ پا گئے، جواب نہیں دے پائے. لوگوں میں پریشانیاں شروع ہو گئیں کہ صحیح دلائل نہیں دے پا رہے، بلکہ پشیمان ہو رہے ہیں بتوں کی عبادت سے، کیونکہ انہوں نے رجوع کیا فطرت کی جانب. تو فطرت کی جانب جب رجوع کیا تو فطرت تو توحید آنا ہے، تو انہوں نے خود کہا کہ ہم ظالم ہیں. دوسرا، جناب ابراہیم ان کے شر سے بھی محفوظ رہے. آگ میں جب ڈالا گیا تو جناب ابراہیم کے لیے وہ سلامتی والی اور ٹھنڈی ہو گئی. بس سب سے زیادہ خسارے پانے والے، ہارنے والے بنے. خسارہ پانے والے ہار گئے اور توحید کا آغاز ہو گیا. جناب ابراہیم علیہ السلام کی ان کوششوں سے اور اس ہمت سے توحید کا آغاز شروع ہو گیا. توحیدی معاشرہ شروع ہونے لگا، لوگ توحید کو قبول کرنے لگے. صلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.